کثرت کریں اتنی کم ہے. یہ اپنے ساتھ بہت رحمتیں اور برکتیں لایا تھا. اگر چاند نظر آ گیا تو غروب ہوتے ہی اس کی جو برکتیں تھی رحمتیں تھی سب ختم. ابھی بھی یوں سمجھو اس نعمت کا ایک گھنٹہ باقی ہے. اس ایک گھنٹے کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے. صحیح میں کہتا ہوں پوری دنیا اس کی قیمت نہیں خرید سکتی. کیوں؟ اس کی وجہ میں بتا دوں. دنیا فنا ہونے والی ہے اور یہ جو لمحات ہے اس کا ثواب باقی رہنے والا ہمیشہ. بعض مرتبہ ایک لمحہ بھی آدمی کی کامیابی کے لیے کافی ہو تو ہم اس پر افسوس کریں کہ یہ جو مہینہ گزر گیا ہم سے اس کی قدر نہیں ہو سکی جیسی کرنی چاہیے. ہم اگر ہمارے اسلاف کے حالات کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے کہ وہ کیسی قدر کرتے تھے. ایک سیکنڈ ضائع نہیں ہوتا. پورا مہینہ کوئی لغو کلام فضول بات ان کی زبان سے نہیں نکلتی تھی. کوئی فضول کام نہیں ہوتا تھا. بس آخرت کے لیے وقف ہو جاتے تھے. ضرورت کا کھاتے بس اور ضرورت کا سوتے. سونا بھی ضرورت کا, کھانا پینا بھی ضرورت کا, اس سے زیادہ. اور رمضان المبارک جب جاتا 6 مہینے تک روتے تھے. میں صحیح کہتا ہوں کسی کے گھر اگر کسی کے ماں باپ کا, اولاد کا, بیوی کا انتقال ہو جائے اور جو فراق اور جدائی کا افسوس ہوتا ہے, اگر اس کی عظمت اور اس کی اہمیت جو ہمارے دل میں جو پیدا ہو رمضان المبارک کی, تو حقیقت میں ماں باپ اور اولاد کی جدائی سے بھی زیادہ غم ہو. اتنی بڑی نعمت جا رہی ہے. نماز تو ہو گئی بس ختم. جو چاند نظر آ گیا بس ختم. اب 1 سال کے بعد وہ بھی اگر ہمارے نصیب میں ہے تو اس نماز کا جو ثواب تھا اب نہیں ملے گا. ایسا یا تو ایک دن ہمیں مل جائے وہ بات الگ ہے, ورنہ آئندہ سال انتظار. اگر زندگی اللہ نے باقی رکھی ہے تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے اور اس مہینے میں کتنی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہے ابھی نہیں پتہ چلے. شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان المبارک میں اتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے اور دوسرے جو 11 مہینوں میں نازل ہوتی ہے اس کی نسبت ایسی ہے. رمضان کی برکتیں سمندر کی طرح ہے اور 11 مہینوں کی رحمتیں اور برکتیں ایک قطرے کی طرح ہے. یہ نسبت ہے. اور اس مہینے کی برکتوں کی بنا پر پورے 11 مہینوں میں برکتیں باقی رہتی ہیں. اس مہینے کی اس
اس مہینے کی بنا پر 11 مہینوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنا زبردست یہ مہینہ تھا۔ مسلمانوں میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس طرح کی باتیں سوچنی چاہیے کہ یہ کون سا مہینہ ہے، کتنا عظیم مہینہ ہے، کتنا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ مغرب سے اللہ کی رحمتیں نازل شروع ہو جاتی ہے۔ مغرب ہی سے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ اس مہینے میں پورا مہینہ جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ پورا مہینہ جس طرح کے فضائل اعمال میں ہے، اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت میں 10 لاکھ جہنمیوں کو آزاد فرماتا ہے، اور ایک روایت میں 60,000 تک ازملا ہے۔ اور آج ابھی آخری دن ہے، اگر تو چاند ہو گیا تو ابھی سے لے کر مغرب کے وقت میں پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جتنوں کو آزاد کیا اتنی تعداد کے برابر ابھی فی الحال اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ تو یہ گھڑی کتنی قیمتی ہے بتاؤ، چلو کیا کریں؟ یہ ہمارا معمول ہے، اس لیے میں بیان کے لیے بیٹھا ہوں، ورنہ جی چاہتا ہے ابھی سے لے کر مغرب تک استغفر اللہ پڑھتا رہوں میں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھتا رہوں۔ آپ بھی ایک مرتبہ پڑھ لیں اس بات پر، یا اللہ بہت بڑی نعمت تھی، عظیم مہینہ تھا، مبارک مہینہ تھا، قدر نہیں ہو سکی، تو معاف فرما، استغفر اللہ، میں مغفرت چاہتا ہوں، یا اللہ کوتاہی کو معاف فرما دے، میری پکڑ نہ فرمانا، اور جو کچھ ہوا جتنی مطلب توفیق ہوئی عبادت کی، یا اللہ میرے اعتبار سے تو بالکل ٹوٹا پھوٹا تھا، اس کا حق ادا نہیں ہوا، نہیں کلام مجید کا حق ادا ہوا، نہیں روزوں کا ہوا، نہیں تراویح کا ہوا، نہیں نمازوں کا ہوا، نہیں کسی چیز کا ہوا، اگرچہ جیسا بھی ہوا ٹوٹا پھوٹا تیری توفیق سے، یا اللہ میں اس پر الحمدللہ کہتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں چاہے جیسا بھی ہوا، اتنا بھی تو اللہ نے توفیق دی، میں نا امید نہیں ہوتا، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن جو کوتاہی ہوئی اور حقیقت میں کوتاہی ہوئی، اس پر تو میں یقین سے کہتا ہوں استغفر اللہ۔ اس تصور سے میرے ساتھ یہ بول لو جو میں نے الحمدللہ کہا، کس تصور کے ساتھ؟ اس خیال کے ساتھ الحمدللہ کہو، اور جس تصور کے ساتھ میں نے استغفر اللہ کہا، اسی خیال کے ساتھ استغفر اللہ کہو۔ یہ اللہ کی تعلیم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 114ویں سورت اذا جاء نصر اللہ ہے، اس میں اس بات کا تذکرہ ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر، یہ آخری حکم تھا، اللہ کی حمد بیان کرو تسبیح کے ساتھ اور استغفار کرو۔ بہت بڑی نعمت تھی کلام مجید، آخر میں اس کا حکم ہے۔ تو اسی طرح کلام مجید رمضان میں نازل ہوا، تو یہ رمضان بہت بڑی نعمت تھی، یہ ختم ہو رہی ہے، کہو تسبح بحمد ربک، اللہ کا شکر ہے، سبحان اللہ وبحمدہ واستغفر، استغفر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے جو الحمدللہ ہم نے پورا کیا۔ اگرچہ ہم ناقص ہیں، ہماری طرف سے اللہ کا حکم پورا کرنا بھی ناقص ہے، ناقص در ناقص در ناقص، ہم معافی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری ناقدری کی بنا پر آئندہ اس نعمت سے یا اللہ کو ہمیں محروم نہ فرمانا۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، ابھی فی الحال ایک
1 گھنٹے میں بھی کم، قسم کھانے میں کہتا ہوں، اگر اس کی اہمیت کا پتہ چلے، کوئی آدمی یوں کہے ابھی میری موت ہونے والی ہے 5 منٹ کے بعد اور تیری زندگی باقی ہے، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ تیری زندگی کا آدھا گھنٹہ باقی ہے رمضان کا، اس کے بدلے میں تجھے 100 کروڑ روپے دیتا ہوں، تو 100 کروڑ لے اور تو مجھے آدھا گھنٹہ دے دے۔ اگر اہمیت کا پتہ بولے آپ کیا کہو گے؟ آدھا گھنٹہ نہیں، 1 منٹ بھی 100 کروڑ کے بدلے میں دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے اس کی قیمت، اللہ اس کی قیمت ہمیں سمجھا دے۔ ہاں تو حسرت ہو گئی، ندامت ہو گئی، جا رہا ہے کوئی، نماز تو گئی بس ختم، اگر چاند نظر آ گیا تو ختم۔ اب اس کی تلافی کیا؟ اس کی تلافی کیا؟ بہت کوتاہیاں کی ہم نے، تو فضول باتیں بہت نکلی زبان سے، فضول باتیں، جھوٹ نکلا، غیبتیں ہو گئی، ایسی باتیں نکلی جس سے تکلیف ہوئی دوسروں کو، بھائی کو تکلیف پہنچی، بیوی کو تکلیف پہنچی، ماں باپ کو تکلیف پہنچی، دوست احباب کو تکلیف پہنچی، پڑوس کو تکلیف پہنچی، جانور کو تکلیف پہنچی، ہماری زبان سے جب ایسی باتیں نکلی تب اس کی تلافی کیا؟ کیسے یہ معاف ہوگا؟ اللہ نے بتا دیا، اللہ نے بتا دیا ہے معافی کی شکل میرے یہاں نا امیدی نہیں ہے، اللہ کا دربار نا امیدی کا نہیں ہے، بلکہ جو نا امید ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ سے وہ کافر ہے، کافر ہی نا امید ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے، مسلمان نا امید نہیں ہوتا۔ تو ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، واقعیت بڑی نعمت تھی، ہم سے قدر نہیں ہوئی، نا امید مت ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تلافی رکھی ہے، کتنی آسان تلافی، ہم امتیوں کے لیے، ہم کمزوروں کے لیے آسان تلافی، کیا تلافی؟ بس میرے راستے میں صدقہ نکال دو، تلافی ہو گئی، اتنے بڑے مہینے کی تلافی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقہ فطر نکال دو، پورے مہینے کی تلافی ہو گئی، پورے مہینے کا کفارہ ہو گیا۔ صدقہ فطر کفارہ ہے فضول باتوں کا، تمام نازیبا باتوں کا، تمام رمضان مبارک کی جتنی ہم سے ناقدری ہوئی ان تمام چیزوں کا کفارہ صدقہ فطر۔ یا اللہ کیا تو رحیم و کریم ہے، شفیق ہے یا اللہ، اتنا عظیم مہینہ، کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں، کتنا ثواب، کتنی نورانیت، ہم اس کو حاصل نہیں کر سکے تو پھر بھی اللہ نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں، ابھی حاصل کر لو، وہ ساری آپ کو مل جائے گی صدقہ فطر کی برکت سے۔ کیا عجیب اللہ تعالیٰ نے یہ صدقہ فطر رکھا ہے، یہ ایسا ہی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صدقہ فطر ایسا ہی ہے، گویا ہر نماز سے پہلے اور بعد میں جو سنتیں ہیں، جو نوافل ہیں، یہ فرض نماز کی تکمیل کے لیے ہیں۔ فرض نماز کو صحیح معنوں میں کوئی ادا نہیں کر سکتا، ناقص رہتی ہے، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حق ادا کرنے کے لیے آگے پیچھے سنتیں رکھی، نوافل رکھا، تاکہ اس فرض میں جو کوتاہی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس فرض کی کوتاہی کو نوافل اور سنت کے ذریعے سے اس کی تکمیل کر دے، اس کوتاہی کی تلافی کر دے۔ نماز اتنی عظیم عبادت تو اس کے لیے سنتیں رکھی۔ مسلمانوں یہ ابھی وقت ہے، عہد کر لو، اللہ سے وعدہ کر لو، پورا سال پوری زندگی سنتیں پڑھیں گے پابندی سے اور نوافل پڑھیں گے، معمولی مت سمجھیں سنتوں۔ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے سب کی فضیلت بیان کرنے کا، ابھی مجھے سب کے فکر سمجھانا ہے مختصر۔
ارے چلو 11 مہینے نہیں پڑھتے تو رمضان میں تو پڑھو پابندی سے. ارے رمضان میں تو نفل بھی نہیں چھوڑنے کی. سنت غیر موقعہ تو دور کی بات، نفل میں اب کیا مہینہ گیا، جس نے پڑھی وہ پائے گا کل قیامت کے دن، تب پتا چلے گا کہ 2 رکعت نفل کا کتنا ثواب تھا. فرض کے برابر تھا، فرض کے برابر. میرے پاس تو بس افسوس کے الفاظ کے علاوہ کچھ نہیں. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ توفیق دے دے، میں جہاں جاتا ہوں وہاں تاکید میں کرتا ہوں اللہ کے واسطے قدر کر دو، نوافل پڑھو پابندی کے ساتھ. یہ کیا روزانہ مجھے کہنا پڑے، ایک مرتبہ کہہ دیا ہو گیا کاش. لیکن ہم مسلمان اتنے غفلت میں ہیں کہ واقعیت روزانہ کم بھی کرنی پڑتی، روزانہ ہمیں اشارہ کرنا پڑتا ہے، روزانہ فضیلتیں سناؤ، روزانہ وعیدیں سناؤ، تو اعمال کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں. یہ تو بچوں جیسی بات ہوئی. ابھی بچہ مانتا نہیں تھا، چاکلیٹ دیا مانتا ہو گیا، پھر 1 گھنٹے کے بعد پھر ناراض ہو گیا، پھر چاکلیٹ دیا پھر تیار ہو گیا. یہ تو بچے جیسے ہمیں ہر وقت بس انعام دو، ہر وقت کوئی فضیلت کی بات سناؤ، بس 1 مرتبہ سنا دیا ختم ہو گئی بات. صحابہ کی یہ حالت تھی، 1 مرتبہ بس فضیلت سنا دی، بس زندگی میں یہ پہلی بار یا آخری بار، پھر دوسری مرتبہ سنانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی. یہ حالت ہے. تو سنتوں کی پابندی کرو، ابا بھی کی پابندی کرو. صرف ایسا تھوڑی کہ میں نے 27 کو کہا تھا 27 کو ابا بھی پڑھنے کی، اور کل میں نے کہا تھا کل ہی پڑھنے کی، اب بس چھوڑ دینے کی. مرسل نے تو 2 دن کہا تھا بس ختم. ارے کیسی میں نے فضیلت سنائی تھی. زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے. تہجد کی کیسی فضیلت، پابندی کر لینی چاہیے. نمازوں کی کیسی فضیلت، تکبیر اولیٰ کی کیسی فضیلت، پابندی آدمی کو کر لینی چاہیے. بس 1 مرتبہ کہہ دیا ختم ہو گیا زندگی میں، پھر بعد میں دیکھنا مرنے کے بعد، تب ہمیں انشاءاللہ خوشیاں حاصل ہوگی. ارے مرنے کے بعد کیا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے گا، برکت نصیب فرمائے گا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے نماز اتنا اہم فریضہ تھا، ہم صحیح معنوں میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو سنتوں کو رکھا اس کی تکمیل کے لیے تاکہ نقص ہو جاوے تو نقص کی کمی اور اس کی بھرپائی ہو جاوے. تو اللہ تعالیٰ نے روزہ رمضان المبارک کا اتنا عظیم تھا، تو اس کی صحیح معنوں میں ہم سے حق نہیں ادا ہوا، حق تلفی ہوئی، تو اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کو رکھا کہ صدقہ دے دو انشاءاللہ اس کی تلافی ہو جائے. ایک بات شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، بہت صاحب کہ جس طرح نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کوئی غلطی ہو گئی شیطان کے بہکانے سے، اللہ نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی تلافی ہے سجدے سہو کر تلافی ہو گئی، چاہے اتنی بڑی غلطی ہو، واجب فاسد نہیں، تو سجدے سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی. تو اسی طرح یہ روزہ، اس میں جو تلافی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کو رکھا ہے کہ جس طرح صدقہ سہو سے نماز کی تلافی، تو اسی طرح صدقہ فطر سے روزے کی تلافی. جو کچھ مطلب کہ فضول باتیں، جو کچھ ہم سے گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کی بنا پر اس کی تلافی فرما دے گا. جس طرح صدقہ سہو تلافی کر دیتا ہے. کیا عجیب بات ہے. سب سے پہلا فائدہ صدقہ فطر کا کفارہ ہے فضول باتوں کا، یاد رکھنا. تلافی ہے ہم سے جو کوتاہی ہوئی ان سب چیزوں کی تلافی ہے. ارے یہ تو ایسی فضیلت ہے کہ جس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے اس کو بھی چاہیے نکالے. غریب آدمی کو چاہیے کہ 50 روپے نکالے، عام طور پر کم سے کم، لیکن مالدار جس کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے. اس کو چاہیے کہ کھجور کا صدقہ نکالے، جو کا صدقہ نکالے، کشمش کا مطلب کہ صدقہ نکالے، 3.25 کلو 3 کلو 150 گرام کھجور کا صدقہ نکالے. جو خود کھاتا ہے 150 روپے کلو والا، 140 روپے کلو والا، کم سے کم ایک آدمی کا صدقہ 500 روپے نکلتا ہے. تو 500 روپے نہیں نکال سکتا، 500 روپے میں پورے مہینے کی تلافی ہے. اگر کم نکالا تو مالداروں نے
مغرب سے پہلے جلدی نکال دیں گے، عید سے پہلے، کل سے پہلے، بلکہ ابھی، بلکہ رات میں 100 نکالے ہو 400 اور زیادہ. میں کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز، میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کا مال کم نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا جتنا زیادہ نکالو گے اتنا زیادہ اللہ عطا فرماوے گا، اتنا مطلب کہ ثواب بھی دے گا اور اس میں برکت بھی دے گا، اور مال کی اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرماوے گا، اور مال میں برکت بھی ہوگی، اور بدن کو گناہوں سے پاک فرما دے گا. حدیث میں ہے یہ بات. اتنی زبردست ہے صدقہ فطر کی فضیلت. اسی طرح حدیث میں آتا ہے یہ تطہیر ہے اور تکمیل ہے. یہ دو لفظ تطہیر کس سے؟ گناہوں سے پاکی، مال کی پاکی، تکمیل روزوں کی تکمیل، نقص تھا، کمی تھی، حق تلفیاں تھی، ان سب کی تکمیل صدقہ فطر میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلا وعدہ فرمایا صدقہ فطر میں. دوسری بات، یہ کتنی بڑی نعمت تھی رمضان المبارک، ہر نفل فرض کے برابر اور ہر وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی تھی. کیسی رحمتیں معلوم؟ موسلادھار بارش کے قطرات کو آدمی گن سکتا ہے اگر گننا چاہے، لیکن اس مہینے میں جو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی تھی کوئی گن نہیں سکتا. اتنی رحمت ہے. یہ کچھ کم رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازے کو بند کر دیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا، اور ہر افطاری کے وقت میں کتنے لاکھوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزاد فرما دیتا ہے جہنم سے، اور ہر افطاری کے وقت میں مومن کی ایک دعا قبول ہوتی ہے. حدیث میں یہ بات. اب یہ کیسے قبول ہوتی ہے اس کی مستقل ایک تفسیر ہے. جو دعا مانگی یا تو ہو بہو اللہ عطا فرما دیتے ہیں یا ذخیرہ فرما دیتے ہیں. کل قیامت کے دن ہر انسان یوں کہے گا کاش کہ میری دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی بلکہ آخرت میں ذخیرہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. دعا قبول ہوتی. کیسی رحمت ہے اللہ پر، قدم قدم میں رحمت ہے. ایک سبحان اللہ پڑھو تو کتنا ثواب. رمضان المبارک کا ایک آیت کی تلاوت کرو کتنا ثواب. یہ اللہ کی رحمتوں کا اثر تھا. تو اتنی بڑی نعمت واقعات ہم کیسے اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ کوئی شکر ادا نہیں کر سکتا. رمضان کی بنا پر سن لینا یہ دنیا کا وجود باقی ہے. اگر رمضان نہ ہوئے تو دنیا کب سے فنا ہو جا رہے. مختصر میں آپ کو سمجھا دوں کیوں. اس لیے کہ پورے 11 مہینوں کی برکت رمضان کی بنا پر اور رمضان کی 20 دنوں کی برکت آخری عشرے کی بنا پر اور آخری عشرے کی برکت شب قدر کی بنا پر. تو وہ شب قدر تھا آخری عشرے میں، اس کی برکت سے آخری عشرہ اور اس کی برکت سے 20 دن اور اس کی برکت سے پوری دنیا. تو اس سے یوں پتا چلا پوری دنیا کی جو برکت ہے، پوری دنیا کا جو وجود ہے وہ شب قدر کی بنا پر. شب قدر رمضان میں ہے تو وہ رمضان کی بنا پر. تو رمضان ہے تو پوری دنیا ہے، پورے 11 مہینے ہیں، پورے 11 مہینوں کی برکتیں باقی ہیں. اگر رمضان میں تو کچھ نہیں، اگر رمضان جو گیا دنیا فنا. کتنی بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا شکر کوئی ادا نہیں کر سکتا. میں نے کہا نا ایک لمحہ ایک سیکنڈ پوری دنیا کی قیمت نہیں چکا سکتی. اللہ فرماتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں میرے بندو، اتنا بڑا میں نے تمہیں مہینہ دیا تھا عظیم مبارک، اس نعمت کا شکر کوئی ادا نہیں کر سکتا. صدقہ فطر دے دو تو اس مہینے کا شکر بھی ادا ہو گیا. یہ دوسرا فائدہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ فطر اس مہینے کا شکرانہ ہے. ہر نعمت کا شکر ادا کرو. نماز کا شکر الگ ہے، کلام مجید کا شکر الگ ہے، اللہ کی ہر نعمت کا شکر الگ ہے، اللہ نے آنکھیں دی اس کا شکر الگ ہے. پوری تفصیل ہے ہر نعمت کا الگ الگ شکر. تو اسی طرح رمضان مبارک اتنی عظیم تمہیں نعمت عطا فرمائی گی، وہ جا رہی ہے تو اللہ کیوں فرمانے اس کا شکر ادا کرو. اور اس کا شکر یہ ہے صدقہ فطر تم نے جو دے دیا تو گویا رمضان المبارک کا شکر ادا ہو گیا. اب آپ ہی بتاؤ اتنا عظیم مہینہ تھا، اتنا مبارک اور اتنا قیمتی مہینہ، اس کا شکر صرف صدقہ فطر. اب اگر کوئی مالدار آدمی صرف 50 روپے نکالے واقعی میں کہتا ہوں کہ شرم کی بات ہے. ادا ہو جانے کا لیکن شرم ہے.
شرمانا چاہیے آدمی کو. 50 روپے اللہ نے کتنا دیا ہے. ابھی قرآن میں آیا, ابھی تعلیم میں آیا, قارون کو کس نے؟ اللہ نے دیا تھا, لیکن وہ یوں سمجھا تھا میری تدبیر سے سب کچھ میں نے حاصل کیا, تو غلط کر دیا, دھسا دیا اس کو. ارے اپنی تدبیر سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ دیتا ہے. تو اللہ یوں فرماتا ہے ارے اس مہینے کی جو اتنی عظیم جو نعمت تھی اس کا شکر ادا کرو. اور مالدار آدمی جس کو اللہ نے کروڑوں دیے صرف 50 روپے صدقہ فطر نکالے, کتنی افسوس کی بات ہے, شرمانے کی بات ہے. شاید حدیث کا لفظ ہے یا فقہ کی کتاب کا, اس کی مجھے تحقیق نہیں. اذا وسع اللہ فوسعوا, جب اللہ تعالیٰ وسعت دے مال میں تو تم بھی وسعت کا معاملہ کرو, تنگی کا معاملہ مت کرو. صرف 50 روپے میں اکتفا مت کرو, بلکہ زیادہ دو. 500 تو میں دیتا ہوں, اگر آپ کو 1000 دینا 1000 دو, 2000 دینا 2000 دو. ارے ایسی فضیلت ہے کہ واقعی اگر آدمی اگر 1000 بھی دینا چاہے اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں فرمائے گا, زیادہ دے گا. جتنا زیادہ دو گے اللہ اتنا ہی زیادہ دے گا. ارے اللہ کا کیسے ہے معلوم؟ حدیث سنا دوں میں آپ کو مختصر واقعہ. ایک فاحشہ عورت تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, پوری زندگی فحش کام. ایک کتے کو دیکھا, پیاسا تھا, کیچڑ چاٹ رہا تھا, وہ سمجھ گئی یہ پیاسا ہے, کسی بھی طرح اس نے پانی نکالا, پانی نکال کے اس کو پلا دیا. کتا اچھا ہو گیا, خوش ہو گیا. ایک مخلوق تھی اللہ کی, اگرچہ کتا ہے ناپاک ہے لیکن اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کی حکمت ہے اس کے اندر. بس کتا خوش ہو گیا, چل دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے اس عورت کی میں نے مغفرت کر دی. تو وہ اللہ جو پیاسے کتے کو پانی پلانے کی بنا پر فاحشہ عورت کی مغفرت کرتے ہوئے, تو وہ آدمی جو انسان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے گا, غریب کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گا, کیا اللہ اس کو ضائع کرے گا؟ اللہ اس کو برباد کرے گا؟ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سے نا امید کیسے ہم ہو گئے؟ اللہ تو بڑا دینے والا ہے, بڑا داتا ہے, بڑا سخی ہے, وہ خزانوں کا مالک ہے. اگر ہم کوئی ہمارے گھر آتا ہے, ایک چائے اگر وہ پلاتا ہے, ہم اس کو دودھ پلا دیتے ہیں, تو اگر اللہ کے راستے میں اگر ہم نے 500 دیے, 1000 روپئے دے, کہ اللہ باقی رکھے گا اس کا بدل؟ کبھی باقی نہیں رکھے گا. اللہ کروڑوں گنا دے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. بڑی برکتیں ہیں, لیکن میں کیا اکیلی مجلس سے میں کیسے میں سب تفصیل سے بیان کروں کہ کیا برکتیں ہیں اللہ کے راستے میں صدقہ فطر, اور ایسے بھی صدقہ نکالنے کی کیا برکتیں ہیں. اللہ تو ایسا ہے. تو اس مہینے کا شکر ہے صدقہ فطر. یہ دوسرا فائدہ حدیث میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ فطر اس مہینے کا شکرانہ ہے. تو ہم نے کوئی صدقہ فطر نکالا, یوں سمجھو اس مہینے کا شکر ادا ہو گیا. یا اللہ قسم کھا کے میں کہتا ہوں, اگر یہ صدقہ فطر نہ ہوتا, یہ مہینہ گزرنے کے بعد اگر ایک مہینہ مسلسل کوئی آدمی مسجد میں بیٹھتا, کہ اعتکاف میں بیٹھتا, اور ہر وقت الحمدللہ الحمدللہ 24 گھنٹہ کہتا, پھر بھی اس مہینے کا شکر ادا نہ ہوتا. اللہ کا احسان مانو, کم سے کم 50 روپے میں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا شکر ادا کروا لیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور زیادہ دیں. جب اللہ کی طرف سے اتنی آسانی ہے تو ہم بھی ایسا ہی معاملہ کریں اللہ کے ساتھ, ایسا دل کھول کے معاملہ کریں. جب اللہ رحمت کا وسعت کا معاملہ فرماتا ہے تو ہم بھی اپنے اعتبار سے وسعت کا معاملہ کریں. اس لیے یہ صدقہ فطر ایسا ہے کہ غریب آدمی جو نہیں نکال سکتا, اس کو بھی کسی بھی طرح نکالنا چاہیے. جب گھر میں شادی ہوتی ہے تو 50,000 کہیں سے بھی آتا ہے, تو 50 روپئے نہ نکلے. افسوس کی بات ہے, ڈوب مرنا چاہیے. اگرچہ واجب نہیں ہے, دیکھو میں مسئلہ تو یہ بیان کروں گا, اس پر واجب نہیں ہے, لیکن نہ نکالے 50 روپیہ, واقعی اگر مارے افسوس کے ڈوب مرنا چاہیے کہ مجھ سے 50 روپئے بھی نہیں نکلتے. ارے ہم سے زیادہ اس کو چاہیے کہ مجھ سے زیادہ جو غریب ہے اس کو دے دے, کسی کو بھی دے دے. یہ ہے صدقہ فطر, شکرانہ ہے. تیسری بات حدیث میں ہے, یہاں عجیب بات, صدقہ فطر واقعیت ایسا مضمون ہے, اس کے لیے 1-1.5 گھنٹہ چاہیے, تو میں آپ کو تفصیل سے میں بیان کر سکتا ہوں. تیسری بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم جو بھی عبادت کریں کوئی گارنٹی نہیں کہ قبول ہے, کوئی گارنٹی نہیں. ہم نے نماز پڑھی, چاہے کتنے خوشی کے ساتھ, اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ہم نے تلاوت کی, کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے تلاوت کا حق ادا کیا, میں نے ذکر کا حق ادا کیا, حج کا حق ادا کیا, کوئی نہیں کہہ سکتا.
میں کہہ نہیں سکتا کہ میں نے اللہ کے دین کی بات پہنچانے کا حق ادا کیا، نہ میں نہیں کہہ سکتا، بلکہ دنیا کا کوئی مطلب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن عجیب بات، اللہ کو قربان چاہیے. اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، اس امت کے ساتھ کتنا شفقت کا معاملہ ہے. کتنا عظیم مہینہ تھا، اتنی عظیم عبادت تھی کہ ایک روزہ اتنا قیمتی ہے. کتنا قیمتی معلوم؟ سنو حدیث، پہلے میں آپ کو قیمت بتا دوں تو آپ کو پتا چلے گا. ایک روزہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی بلا عذر، کوئی عذر نہیں تھا بیماری کا یا سفر کا، بس یہ عذر ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. یہ عذر نہیں ہے کہ گرمی کا دن ہے مجھے پورا دن لاری چلانی پڑتی ہے، پورا دن رکشہ چلانی پڑتی ہے، یہ عذر نہیں ہے. مجھے کھیت میں جانا پڑتا ہے، یہ عذر نہیں ہے. مجھے ملازمت پہ جاتا ہے، یہ عذر نہیں ہے. عذر صرف بیماری اور سفر. وہ اگر نہ رکھنا چاہے، بیمار ہے، ڈاکٹر نے منع کیا یا خود نہیں رکھ سکتا، بس اس کے لیے اجازت شریعت کی طرف سے. یا لمبا سفر ہے تو اس کے لیے اجازت ہے. اگر روزہ نہ، اس کے علاوہ کسی کے لیے عذر نہیں ہے، چاہے کیسی گرمی کیوں نہ ہو، چاہے 20 گھنٹے کا روزہ ہو، عذر نہیں ہے. تو حدیث میں آتا ہے جس نے بلا عذر ایک روزہ چھوڑا رمضان کے بعد، اس نے قضا کر لی، قضا ہو گیا. لیکن اگر کوئی آدمی رمضان مہینے کے روزے کا جو ثواب تھا، جو مرتبہ تھا، جو مقام تھا، اس کو حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی روزہ رکھے نفلی، پوری زندگی کے روزے، رمضان کے ایک روزے کے ثواب کو، ایک روزے کے مرتبے کو، ایک روزے کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. پوری زندگی کے روزے صرف رمضان کے ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. اتنی زیادہ فضیلت ہے اس رمضان کے مہینے کے روزوں کی. اور ہمارے نوجوان لڑکیاں اور لڑکے معمولی بہانے سے روزے چھوڑ دیتے ہیں، نہیں رکھتے روزے. یہ اللہ کیا وعید ہے اس کی. اللہ فرماتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتا، میں مفہوم بیان کرتا ہوں حدیث کا. اللہ یوں فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، جو روزہ نہیں رکھتا، اس مہینے کی عظمت کو بجا نہیں لاتا، میں اس کو ذلیل کروں گا، دشمنوں کے حوالے کروں گا. اس کا ہر قدم ترقی کے بجائے ذلت کا ہوگا، اور ہر قدم ترقی کے بجائے جہنم میں اس کا جاتا ہوگا. یہ حدیث کا مفہوم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ہمارے نوجوان بے تحاشا روزے چھوڑ دیتے ہیں. یہ اللہ کتنا کو کبھی باہر جانا ہوتا ہے کام سے تو میں دیکھتا ہوں کتنے ایسے ہی بس بے تکلف بیڑی پیتے. یا اللہ یہ نوجوان بیڑی پیتا ہے، شرم نہیں آتی، اس کو کوئی کہنے والا نہیں ہے. کیا وجہ؟ کوئی وجہ نہیں، بس کہ گرمی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں یہ مہینہ کیسا ہے، کتنا عظیم ہے. تو روزہ اتنی عظیم عبادت، تراویح اتنی عظیم عبادت، نمازیں اتنی عظیم عبادت، کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قبول ہوا یا نہیں. میں بھی نہیں دعویٰ کر سکتا، کوئی نہیں قبول دعویٰ نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے صدقہ فطر دے دیا اس کے روزے قبول ہوئے. کیا فضیلت. تو صدقہ فطر کیا ہے؟ مقبولیت کی علامت ہے روزوں کی. اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کی برکت سے روزوں کو قبول فرما لیتا ہے، رمضان کی عبادت کو قبول فرما لیتا ہے، چاہے ٹوٹی پھوٹی عبادت ہو. دیکھو یہ تیسرا فائدہ حدیث سے پتا چلا. چوتھا فائدہ بیان کر دوں ورنہ وقت ہو جائے گا ہمارا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر سے ایک فائدہ یہ ہے، یہ تو اپنا ذاتی فائدہ تھا، کفارہ ہو گیا، شکرانہ ہو گیا، روزوں کی مقبولیت ہو گئی، عبادت کی مقبولیت ہو گئی. یہ تو ہمارا ذاتی فائدہ ہے، لیکن ایک متعدی فائدہ ہے اس صدقہ فطر کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر سے مسکین کی مدد ہے، اور مسکین کی مدد اتنی بڑی عبادت ہے. اس عبادت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کھول کے بیان فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدھا کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، یہ جہنم کی آگ کے بجھانے کے لیے کافی ہے. وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرٍ اتَّقِ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرٍ. جہنم سے بچو اگر سے آدھا کھجور کیوں نہ ہو.
آدھے کھجور کے اندر وہ طاقت ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، وہ طاقت ہے کہ آدمی کو جہنم سے بچا دے گا. تو کتنی زبردست فضیلت ہے مسکین کی مدد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی مسکین کو خوش کر دیا، اس کی مدد کر کے، اس کی حاجت پوری کر کے، کسی غریب کو خوش کر دیا، اس نے اس کو خوش نہیں کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے مجھے خوش کیا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. یہ فضیلت ہے مسکین کی مدد. حدیث میں آتا ہے، صرف حدیث میں سنا دوں، تفصیل میں نہیں جانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی غریب کی مدد کے لیے، کسی مسلمان کی مدد کے لیے چلتا ہے، ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ 70 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 70 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اور اس کی حاجت اگر پوری ہو گئی اور حاجت پوری کر کے گھر واپس آیا، وہ گھر اس حالت میں واپس آئے گا کہ وہ گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، تمام گناہوں سے صاف ہو گیا. اور اگر اس حاجت پوری کرنے میں راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، تو اس طرح مطلب کہ جنت میں داخل ہوگا بغیر حساب و کتاب کے. اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. یہ حاجت مسکین کی حاجت پوری کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی کی حاجت پوری کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 حاجتیں لکھ دیتے ہیں. ایک کم سے کم حاجت، سب سے کم حاجت اس کی مغفرت ہے، اور 72 حاجتیں جنت میں اللہ عطا فرمائے گا. وہ 72 حاجتیں کیسی ہوگی؟ مغفرت سے بھی بڑی ہوئی. اب مغفرت سے بڑی ہوئی کون سی حاجت ہو رہی؟ مغفرت ہو گئی تو جنت واجب ہو گئی، مغفرت ہو گئی اللہ راضی ہو گیا، مغفرت ہو گئی جہنم سے خلاصی ہو گئی. یہ تو کم سے کم حاجت ہے. تو 72 حاجتیں کیسی ہوگی؟ اس کے درجات بلند ہوں گے. یہ کیا ہے؟ یہ مسکین کی مدد کرنا. یہ صدقہ فطر میں چوتھی بات ہے مسکین کی مدد. ایک اور حدیث سناؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک کتاب ہے بڑی عجیب، واقعہ مجھے بڑی عجیب کتاب لگی، المتجر الرابح فی ثواب العمل الصالح. یہ کتاب ہے یعنی عمل صالح کا ثواب، اس کے بارے میں کہ فلاں عمل کا کیا ثواب، فلاں عمل کا کیا ثواب. اس میں پوری کتاب میں بس یہی لکھا ہے، ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی نیکی کے ثواب کے بارے میں. ایسی کوئی کتاب دوسری نہیں ہے. اتنی زبردست کتاب. اس میں ایک روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی کسی کی حاجت پوری کر کے اس کا دل خوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس خوش کرنے کی بنا پر ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. یہ بات میں نے دوسری کتاب ہے نداء القلوب آواز جدید، اس کے اندر بھی میں نے پڑھی تھی. تیسری ایک کتاب ہے ان میں بھی یہ میں نے پڑھی تھی. مجھے اطمینان ہو گیا بس یہی بات صحیح ہے. بڑے بڑے علماء نے اس روایت کو بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ جب کوئی آدمی کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کی حاجت پوری کرتا ہے، اس کا دل خوش ہو گیا، دل باغ باغ ہو گیا. اور آج آپ ہی بتاؤ کس سے دل خوش ہوتا ہے؟ آج کے حالات سے یوں پتا چلتا ہے اس کی مدد کر دی، مال کے اعتبار سے، اناج کے اعتبار سے، کپڑوں کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے ہم نے اس کی مدد کر دی. واقعہ ان کا دل خوش ہو گیا. اس کو معمولی مت سمجھو. جتنی مرتبہ آپ دل خوش کرو گے، حدیث میں یوں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر وقت ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے. اب وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ مانا عبادت کرتا ہے، اور وہ ساری عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. اور پھر یاد رکھنا یہ فرشتہ قیامت تک باقی رہتا ہے، عبادت کرتا ہے یہاں تک اس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے. قبر میں بھی ساتھ آتا ہے. قبر میں ساتھ آنے کے بعد منکر نکیر جب سوال کرتے ہیں تو اس کی حجت کی تعلیم کرتا ہے، اس کو جواب سمجھاتا ہے کہ یہ جواب دے، اس کا یہ جواب دے. وہاں بھی مدد کرتا ہے. جب جواب دے دیتا ہے اس کے بعد میدان حشر میں آئے گا. میدان حشر میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا یہ فرشتہ، یہاں تک کہ میدان حشر کے بعد یہ فرشتہ جب تک اس کو جنت میں داخل نہیں کرا دے گا اس بندے کو، وہاں تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. کیا عجیب حدیث ہے. یہ حدیث مجھے اتنی پیاری لگی کہ میں جانتا ہوں جب بھی اس طرح کی بات آتی ہے فوراً یہ حدیث مجھے یاد آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتہ پیدا کرے اور اس کی عبادت تو مقبول ہے. اور قسمت بس کسی کا دل خوش کیا، کسی کی مدد کر دی ہم نے، کسی کی حاجت پوری کر دی، اس کا دل باغ باغ ہو گیا، اس کی حاجت پوری ہو گئی، اس کی تنگی ختم ہو گئی. یہ تو سب حدیث میں ہے. جس نے دنیا میں کسی کی تنگی پوری کی اللہ تعالیٰ اس کی تنگی آخرت کی دور فرما دے گا. جس نے کسی کی مصیبت کو دور کیا دنیا کی، اللہ اس کے آخرت کی مصیبت کو دور کرے گا. جس نے کسی دنیا کی بے چینی کو دور کیا اللہ اس کے آخرت کی بے چینی کو دور فرمائے گا. اور جس نے کسی اپنے بھائی کی مدد کی اللہ خود اس کی مدد میں لگتا ہے. من کان فی عون اخی کان اللہ فی عون عبدہ. جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، مسکین کی خاص طور پر مدد کرتا ہے، یا اپنے بھائی کی، اپنے بہن کی، اپنے رشتے دار کوئی غریب
نا وہ تو اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس آدمی کی مدد کرتا ہے. حدیث میں ہے یہ بات. جب اللہ کی مدد ہو جائے گی پھر تو کیا پوچھنا. اس کا کوئی بال بے کار نہیں کر سکتا، اس کا کوئی کام ادھورا نہیں رہ سکتا، وہ کسی مشکل میں پھنس نہیں سکتا، کسی تنگی میں مبتلا نہیں رہ سکتا. اللہ ہر جگہ اس کی مدد فرمائے گا. کیوں؟ تو کسی کی مدد کرتا ہے. یاد رکھنا یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، یہ گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے 100% کہ میں اس کی ضرور مدد کرتا ہوں. کیوں؟ تو نے اس کی تنگی، اس کی پریشانی حاجت دور کی اور پریشانی دور کی تو میں بھی تیری پریشانی کو دور کروں گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کوئی آدمی ایک دم سے اچانک کسی کی مدد کرتا ہے اور اس کا دل ایک دم سے خوش ہو گیا، اور اچانک یعنی اس کی امید نہیں تھی اور آپ نے ایک دم سے اس کی جو اچانک مدد کی جس کی بنا پر وہ خوش ہو گیا، مسکین ایسا بیچارہ خوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کروا دیتا. یا اللہ کیا فضیلت ہے. دیکھو اگر کسی سے عبادت نہ ہو تو کم سے کم صدقہ ضرور کیا کرے. صدقے سے آدمی وہاں تک پہنچ جاتا ہے جتنا عابد بھی نہیں پہنچتا. حدیث میں بھی یہ بات. ایک آدمی عبادت گزار ہے لیکن بخیل ہے تو وہ اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے. اور ایک آدمی عبادت اتنی نہیں کرتا، فاسق فاجر ہے لیکن بڑا سخی ہے تو وہ اللہ سے بھی قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے. اتنی زبردست فضیلت ہے صدقے کی. اور کل میں نے کہا تھا کتنے ایسے واقعات میں نے سنا، فاسق فاجر آدمی جنہوں نے صدقہ کر دیا. وہ عورت کا واقعہ میں نے سنایا تھا، عالم میں صرف 10 روپئے صدقہ کیا، کیا عالم ہوا. کل کا آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام صدقہ کیا 3 روٹی کا، کیا عالم ہوا. سب گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا. اللہ فرما دے. یہ آیت جو میں نے تلاوت کی اس میں یہی بات ہے، خود من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم. اللہ ان کو پاک کر دے گا، ان کے مالوں کو بھی پاک کر دے گا، ان کے بدن کو بھی پاک کر دے گا گناہوں سے، اور مال کی بھی حفاظت فرمائے گا اللہ تعالیٰ. یہ ہے مسکین کی مدد. یہ صدقے فطر میں چوتھی بات. جب اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں ہاں تو وہ میں آپ کو سناؤں. اچانک جس نے خوشی پہنچائی اس کے لیے مغفرت کی بات ہے، فوراً گناہ معاف، اسی وقت معاف. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، مختصر میں واقعہ سنا. اکثر علماء نے اس واقعے کو لکھا ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی ہے. ایک آدمی آیا رکا لے کر تو اس میں لکھ کے لے کہ میرے ذمہ قرضہ ہے 700 درہم کا. تو حضرت نے اپنا جو خزانچی تھا اس کو لکھ دیا کہ اس کو 700 کے بجائے 7,000 دے رہا. کیوں؟ اس کی امید تو 700 کی تھی. اگر 700 ہی دیں گے تو اچانک خوشی نہیں ہوگی، اس کو 7,000 دینا. وہ گیا خزانچی کے پاس، خزانچی نے رکا دیا کہ لو آپ کے جو مالک ہیں نا عبداللہ بن مبارک، انہوں نے یہ دیا. ٹھیک ہے، کیا آپ کس کام کے لیے؟ لیکن میرے کو 700 کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اچھا 700 کی ضرورت ہے. یہ شاید عبداللہ بن بھول گئے، 7,000 لکھا. وہ خود گئے اور کہا حضرت ان کو تو 700 کی ضرورت ہے، آپ نے 7,000 لکھا ہے. تو وہ آدمی بھی سمجھ گیا کہ میرے لیے 700 نہیں 7,000 لکھے تھے، تو پتا چل گیا ان کے لیے 7,000. تو کہا کہ تم نے میرا کام بگاڑ دیا. ان کو اچانک مجھے خوشی پہنچانی تھی. ایک کام کرو، لاؤ رکا پھر سے میں لکھ، اب بولنا مت، جو میں لکھوں ایسا کر. 7,000 کے بجائے 14,000 لکھ دیا ڈبل اور کہا کہ جاؤ دے یہ رکا، جاؤ دے. تو رکا دیا تو 14,000 دن کے دیا. تو اور زیادہ ایک دم سے خوشی ہوئی. پہلے 7,000 کا پتا چل گیا تھا کہ مجھے 7,000 ملنے والے، 7,000 لکھا ہوا تھا، لیکن وہ تو پتا چل گیا. اس بنا پر اچانک خوشی نہیں پہنچے گی. پھر بعد میں 14,000 کا لکھا تو ایک دم سے خوشی ہوئی. وہ ایک دم سے حیرت میں پڑ گیا، یا اللہ میرے لیے 700 کے بعد 14,000 لے کر چلا گیا. وہ خزانچی عبداللہ بن مبارک کے پاس آیا، بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ عبداللہ بن مبارک نے حدیث سنائی کہ میں نے حدیث پڑھی. تو محدث تھے، بڑے زبردست مفسر تھے، بڑے عالم علامہ تھے، زبردست. انہوں نے یہ فرمایا میں نے حدیث سنی. اور عبداللہ بن مبارک ہمارے امام صاحب کے شاگرد ہیں. وہ فرماتے ہیں میں نے حدیث سنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کسی مومن کی اچانک مطلب خوشی پہنچائی، اس طرح کی اس کی حاجت پوری کر کے، اس کو وہم و گمان میں نہیں ڈالا، ایک دم سے خوشی پہنچائی تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس لیے میں نے یہ کام کیا تھا. تو دیکھو 4 فائدے میں نے مختصر بیان کیے، وقت کافی ہو چکا ہے. 4 فائدے یاد رکھنا. صدقے فطر کو معمولی مت سمجھو آپ، کفارہ ہے فضول باتوں کا، گناہوں کا، لغویات کا. شکرانہ ہے اس مہینے کا، اور اسی طرح روزوں کی مقبولیت ہے، اس مہینے کی عبادت کی مقبولیت ہے. اور 14 فائدہ حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسکین کی مدد کرواتا ہے. اور مسکین کی مدد اور بھی بہت ساری فضیلت ہے، میں اب چھوڑ دیتا ہوں. اب مجھے دوسری بات بیان کرنی ہے. دیکھو آج مغرب سے
اگر چاند ہو گیا، دیکھو یہ بار بار میں بولتا ہوں، اگر چاند نظر آ گیا تو عید کی رات شروع ہوگی. تو اس کو یہ مت سمجھنا رمضان پورا ہو گیا. ہاں بالکل رمضان پورا ہو گیا، لیکن عید کی رات معمولی مت سمجھنا. پورے مہینے کا انعام لینا ہے. اب آپ ہی بتاؤ، پورا مہینہ کسی نے محنت کی ہے، بہت مطلب کہ جدوجہد کی، مجاہدہ کیا، روزے رکھے، تراویح پڑھی، زمان کسی نے عبادت کی، آپ روزانہ اثر سے مطلب یہاں بیٹھے، اب اس کا انعام لینا ہے. تو اس انعام لینے کے وقت میں ہم سوتے رہیں، ہم ادھر ادھر گھومتے رہیں فضول باتوں میں، اور اسی طرح محفلوں میں اپنا وقت ضائع کریں. کہ کتنی مطلب کہ ناسمجھی کی بات ہے، کتنی جہالت کی بات ہے، کتنا افسوس کی بات ہے. اس لیے ایک رات صبر کر لو اللہ کے واسطے. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میں صحیح کہوں ایک بات، جہاں بازار لگتا ہے مجھے دل پہ چوٹ لگتی ہے. جہاں مغرب پر اور عشاء کے وقت یہ جو کھانا کھلانے کے اور اسی طرح یہ جو بیچنے کے جو بازار لڑیاں جو لگتی ہیں، میں کہتا ہوں حقیقت میں یہ فتنہ ہے. یہ بالکل مناسب نہیں ہے رمضان مبارک میں کہ ایسی مبارک راتیں جس میں شب قدر بھی ہوتی ہے. ارے شب قدر بھی نہ ہو، عام راتیں رمضان المبارک اتنی قیمتی ہوتی کہ بس پوچھو مت. بھائی آدھا گھنٹہ اتنا چنے کھانے میں ضائع کر دیا. میرے پاس واللہ میں کہتا ہوں رونے کے علاوہ کوئی میرے پاس سہارا نہیں گزرا. مجھے رونا آتا ہے جب بھیڑ لگتی ہے چٹپٹی کے اوپر اور اسی طرح لاریوں کے اوپر، دکانوں کے اوپر، مجھے رونا آتا ہے. یا اللہ، ان کو پتا نہیں کہ ایک ایک منٹ کتنا قیمتی ہے. ایک کھانے کے لیے کیا افطار میں نہیں کھایا؟ کیا گھر میں نہیں کھا سکتے ہیں؟ کیا گھر میں نہیں پکا سکتے ہیں آپ کی ماں بہنیں؟ اور اس طرح آپ اتنا وقت ضائع کرتے ہو. بلکہ باقاعدہ کھانے کے لیے یہاں سے سورت جا رہے، کوئی بڑودا جا رہا ہے، کوئی احمد آباد جا رہا ہے. اگر بیچ میں جو انتقال ہوا تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کہ اللہ یہ کہیں گے بھائی کہاں آپ کا انتقال ہوا؟ میں کھانے جا رہا تھا. کیا میں گھر پہ آپ کو کھانا نہیں دے رہا تھا؟ آپ کو کیا جواب ہے اس کا بتاؤ. یاد رکھنا یہ جو شروعات ہے نا، اللہ کے واسطے بند کراؤ ورنہ بازار ہو جائے گا. رانے میں ایسا ہی ہوا، پہلے ایسے ہی تھوڑی گاڑیاں تھی، تھوڑے بیٹھتے تھے. آج اتنا بازار میں چلنے کی جگہ نہیں ملتی. جتنے گنا رمضان میں ہوتے ہیں اور رمضان کی راتوں میں جتنا گنا ہوتا ہے اور جتنی بے حرمتی ہوتی ہے شب قدر کی، اتنی بے حرمتی پورے سال میں نہیں ہوتی. رانے میں دو مدرسے ہیں، بڑے بڑے بزرگان ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں. تو یہ بھی مت سمجھنا کہ یہاں علماء ہیں، مدرسے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھنا اس کو بند نہیں کروایا تو فتنے ہوں گے، اتنی بے حرمت، اتنا گناہ ہوں گے کہ عام دنوں میں بھی اتنا گناہ نہیں ہوگا. مجھے چوٹ لگتی ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے، آپ سے محبت اس لیے میں نے بے تکلف کہہ دیا. یہ کیا 10 روپے کے لیے 10 منٹ 20 منٹ، آپ کو ایک منٹ کا پتہ نہیں کہ کتنی قیمتی ہے. ارے 1 منٹ ضائع کر رات کا. ارے تلاوت کرو، مسجد میں بیٹھو، باہر کیوں کھڑے رہتے ہو؟ باہر کیوں اس طرح سے ادھر چکر لگاتے رہتے ہو؟ انا للہ، میرے پاس الفاظ نہیں، ابھی وقت نہیں ورنہ میں بیان کرتا. تو عید کی رات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانے میں عید کی رات چلی جا رہے. بڑی قیمتی رات ہے، عبادت سے گزارو. اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں دل مردہ نہیں فرماوے گا جس وقت میں لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، یعنی فتنے کے زمانے میں، غفلت کے زمانے میں، یعنی دنیا کی محبت کے دیوانے نہیں ہوں گے. اللہ غافل نہیں رکھے گا، اللہ تعالیٰ بیدار رکھے گا اور اللہ کے تیاری اس کے لیے آسان فرما دے گا. یہ ہے مختصر فضیلت. تو اس کو معمولی مت سمجھنا. تو کیا کرنے کا؟ کل میں نے کہا تھا وہی مغرب کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ، عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ، فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اوابین کی پابندی، صلاۃ التسبیح ہو، تہجد ہو، تلاوت ہو، دعا ہو، ذکر ہو، درود شریف ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانے. یہ سارے ان کے احسان کی بنا پر ہے. ان کا احسان مانے، کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھو. اس طرح رات گزارو. اب رات کو ہم اس طرح گزارے، مختصر سن لو. اب کیا کرنے کا؟ صبح ہو، اگر عید ہے تو جلدی اٹھو. یہ سنت ہے، یہ سنت کی فضیلت کا وقت نہیں ہے اپنے پاس، ورنہ آپ کو ایک معمولی سنت کی فضیلت میں آپ کو بیان کرتا ہوں. ایک مختصر میں کہہ دو. شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوپہر میں کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جانا، نیند آگے جانا آگے کوئی حرج کی بات نہیں، تھوڑی دیر سو جانا 1000 سال نفلی عبادت جو سنت سے ثابت نہ ہو اس سے افضل ہے کہ 10 منٹ سو جاؤ. یہ ہے فضیلت. سونا اس کی فضیلت 1000 سال کی عبادت سے افضل. کیوں؟ یہ سنت ہے. تو معمولی سنت اس کی یہ فضیلت ہے، تو جو دوسری عبادت والی جو سنت اس کی کیا فضیلت ہوگی؟ تو کیا سنت ہے؟ جلدی اٹھو، بچوں کو بھی اٹھاؤ، کوئی عورت باقی نہ رہے، کوئی نوجوان باقی. جلدی اٹھو اللہ کے واسطے. روزانہ کی عادت ہے 3 ساڑھے 3 بجے اٹھنے کی، اسی وقت اٹھ جاؤ اور اٹھ کے تہجد پڑھو، یاسین پڑھو، دعا کرو.
اور کوتاہی اپنی جو ہے اللہ کے سامنے پیش کرو کہ اللہ کوتاہی کو معاف فرماوے، استغفار کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، سب کچھ کرو. اور اٹھنے کے بعد جلدی سے اٹھنے کے بعد نماز کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے، تہجد بھی پڑھنی ہے، یاسین بھی پڑھنا ہے، سب کچھ کرنا ہے. یا تو صلاۃ التسبیح صبح میں پڑھ لو، یا فجر کے بعد جلدی سے نہا لو، غسل کر لو. غسل کرنے کے بعد غسل کیسے کرنے کا؟ کوئی مسواک نہ چھوڑے، مسواک کرنا ضرور، یہ بھی سنت ہے. کیا کرے فضیلت میں بیان کرتا مسواک کے لیکن وقت نہیں آتا. مسواک کرو، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، یہ سب سنت ہے. اور گھر سے تک نکلو میٹھی چیز منہ میں رکھو، چاہے کھجور ہو چاہے کوئی بھی میٹھی چیز تھوڑی سی بھی رکھ لو، معمولی سی، سنت پر عمل ہو جا رہا ہے. ایک رستے سے آؤ دوسرے رستے سے جاؤ، اور جب آؤ تو تکبیر پڑھتے ہوئے آؤ، آہستہ آہستہ. اور اطمینان سے مسجد میں آؤ. اور مسجد میں آنے کے بعد کوئی سنت نہیں، گھر میں بھی کوئی نفل نہیں، یہاں بھی کوئی نفل نہیں. ہاں یہاں آ کے عید کی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، یہ واجب ہے. اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد گھر چلے جاؤ، اگر ہو سکے ایک روایت ہے ضعیف تو 4 رکعت وہاں پڑھ لے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ثواب دے دے. ہم اس نیت سے پڑھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے. کتابوں میں ہے، فقہ کی کتابوں میں کہ یہ بات ہے کہ 4 رکعت جو پڑھتا ہے اللہ جتنے درخت ہیں دنیا میں، جتنے گھاس ہے دن کے، اس کی تعداد کے برابر اس کے نامہ عمل میں ثواب لکھ دیتا ہے. تو اتنا کام کرو اگر ہو سکے تو. اور ایسے بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اشراق کا وقت ہوگا یا چاشت کا وقت ہوگا تو اس نیت سے 4 رکعت پڑھ لو تو ڈبل ثواب مل جائے گا. تو یہ کام کرنا ہے ہمیں بس، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کرنا ہے. 1 لاکھ ذرا صبر کر لو، اخیری دن ہے، 7 بج گئے، کیا کریں اب میں تفصیل نہیں کر سکتا. اللہ نے جو جتنے دن میرے لیے مقدر تھے آپ کے سامنے بات کرنے کی، اور جو اللہ نے توفیق عطا فرمایا، اللہ نے اپنے فضل سے، مجھے پتا بھی نہیں تھا کس طرح کی باتیں سب آئے گی، لیکن اللہ نے توفیق دی اپنے فضل سے. اللہ اس کو قبول فرماوے، کہنے کو، آپ کے سننے کو، اور اللہ تعالیٰ نے جو کہنے کی توفیق عطا فرمائی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا الله ہمیں معاف کرو. یا اللہ یہ لمحاتی گھڑیاں ختم ہونے جا رہی ہے، یا اللہ چند لمحات باقی، یا اللہ ان لمحات میں ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دے، جہنم سے خلاصی کا فیصلہ کر دے. ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، اولاد کے لیے، بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے، مرحومین کے لیے، یا اللہ ماں باپ کے لیے، رشتے داروں کے لیے، ہمارے احسان کرنے والوں کے لیے، پوری امت کے لیے، یا اللہ فیصلہ فرما دے، مغفرت کا فیصلہ فرما دے، جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرما دے، جنت میں داخلے کا فیصلہ فرما دے، ہمیں جنت نصیب فرما. یا اللہ اس مہینے میں صحیح معنوں میں قدر نہیں ہو سکی، معاف فرما دے. یا اللہ اس کی تلافی، یا اللہ توفیق فرما، اس کی تلافی کی ہمیں توفیق فرما. یا اللہ جو صدقے فطر نکالا اس کو تو قبول فرما لے، اور قبول فرما کر اس مہینے کی تلافی فرما لے. اس مہینے کا تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، وہ شکر یا اللہ ہمارا ادا ہوتا ہے اس صدقے فطر میں. یا اللہ اس طرح تو قبول فرما لے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، اور روزوں کو مقبول بنا دے، عبادتوں کو مقبول بنا دے اس صدقے فطر کے. اور تو کوئی عمل نہیں ہے، بس یہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس بنا پر یا اللہ اس کے واسطے سے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، صدقے فطر کو توفیق تو دے دے. تو یا اللہ اس کا جو فائدہ ہے ان فوائد سے تو ہمیں مالا مال فرما، ہمیں محروم نہ فرما. یا اللہ سب کو یا اللہ صدقے فطر تو بچوں کا نکالا ہے، یا اللہ کوئی ایسا باقی نہیں ہے جس کا نہ نکالا ہو، یہ تو ہر بچے پر واجب ہے. یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما دے. یا اللہ اس کے ذریعے سے جو مسکین کی مدد ہوئی، اور اس مدد میں یا اللہ جو تو نے یا اللہ ثواب رکھا ہے، جو تو نے فضیلت رکھی ہے، اللہ جو تو نے اپنا قرب رکھا ہے، جو تو نے مغفرت کے وعدے کیے ہیں، یا اللہ وہ تمام سے اللہ کو مال فرما، محروم نہ فرمانا. یا بازوں نے تو صدقے فطر کا لاکھوں روپے اللہ صدقے کے، لاکھوں روپے تیرے راستے میں یا اللہ لٹا دیے یا اللہ تیری طرف سے. تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ فرما یا اللہ، اس کا معاملہ فرما. ان کے یا اللہ یا رحمت الرحیمین دروازے کھول دے رحمتوں کے، اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے یا اللہ. ان کو معافی مٹا دے وسعت کے ساتھ یا اللہ ان کو حلال روزی نصیب فرما، تیری رضا مندی والی روزی نصیب فرما. یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، نمازوں کو قبول فرما لے، روزوں اور تراویح کو قبول فرما لے، تلاوت کو قبول فرما لے. یا اللہ ہماری عبادتوں کو اور اسی طرح دعاؤں کو یا اللہ، ہمارے ذکر کو، ہمارے صدقات خیرات زکات صدقے فطر سب کو یا اللہ تو قبول فرما لے، کسی کو محروم فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کو بھی قبول فرما لے، ان کی موت کو بھی قبول فرما لے، ان کو جنت نصیب فرما، پوری امت کو قبول فرما لے. یہ مہینہ جا رہا ہے، برکتیں اپنے ساتھ لے جائے گا، رحمت اپنے ساتھ لے جائے گا. یا اللہ اس کی جو برکتیں رحمتیں تھی یا اللہ پورا مہینہ یا اللہ قائم و دائم فرما، اس کو باقی رکھی یا اللہ، ہمیں محروم فرما.
فرمانا یا اللہ ہمیں صحیح توفیق دے. جس رمضان مہینے میں نمازوں کی ایک فکر تھی یا اللہ, ایک تہجد کے قابل کی فکر تھی یا اللہ, ذکر کی تلاوت کی ایک فکر تھی یا اللہ, ایک جذبہ تھا یا اللہ, یہ جذبہ قائم رکھ یا اللہ, اس کو باقی رکھ یا اللہ, اس کو یا اللہ چھین نہ لینا, ہمیں غفلت سے تو بچا لینا, ہمیں گناہوں سے تو بچا لینا یا اللہ. جس طرح رمضان کی ایک قدر اور ایک یا اللہ اہمیت تھی دل میں, ایک خیال تھا, اسی طرح پوری زندگی رمضان جیسے گزرے, ایسی توفیق عطا فرما یا اللہ. ہم سے راضی ہو جا, ہمارے لیے رضامندی کا فیصلہ فرما دے, تیرے حبیب کو خوش فرما دے یا اللہ. ہم سے یا اللہ خوب درود پڑھنے کی توفیق دے, خوب تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے, ہمارے ماں باپ کی مفہومی کی مغفرت فرما دے, تو رحم کا معاملہ فرما, کرم فرما دے, فضل فرما دے, عافیت دے دے یا اللہ, عافیت دے دے یا اللہ. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے, ہماری پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ. یہاں آیا کتنے نے محبت سے ملے, محبت سے یا اللہ معاملہ کیا, انہوں نے دعوت کی, احسان کیا, سب کو بھی جانتا ہے, سب کو بہترین نصیب فرما یا اللہ. یہ تو دعوتیں کی, ان کی مشکلات نے ساری محنت کی, ان کی مشکلات کو بھی قبول فرما دے, ان کی جائز امیدوں کو پوری فرما دے, ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ان مشکلات نے یا اللہ ہمارے لیے افطاری کا سامان مہیا کیا, شہری کا سامان مہیا کیا, پورا دن اس کے اندر مشغول رہی خدمت کے لیے یا اللہ. اس کا پورا ثواب ان کو عطا فرما, ان کی جائز امیدیں پوری فرما, ان کی پریشانیاں دور فرما. ان کے اولاد کے بارے میں جو امید ہے یا اللہ, امید سے بھر کر بنا ان کے اولاد کو, ان کے اولاد کو نیک صالح بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, مدیر فرما بردار بنا یا اللہ. ان کو صحیح صحبت, نیک صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. ان کو غلط راستے پر جانے سے پوری حفاظت فرما, ان عورتوں کی بھی حفاظت فرما, ایمان کی, جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ. کسی کو محروم نہ فرما, اپنی نعمتوں سے محروم نہ فرما. عید کی رات ہے یا اللہ, اس کی قدر کی توفیق دے یا اللہ. پوری زندگی تو باقی, اس کی قدر کی توفیق دے یا اللہ. ہمیں علم نافع دے, علم میں برکت دے, تیری معرفت دے, تیری محبت دے یا اللہ. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے, عظمت دے یا اللہ, سنتوں کی عظمت محبت دے یا اللہ, اتباع کی توفیق دے یا اللہ. بہت کچھ مانگنا ہے بڑے مانگے عطا فرما, وقت کم ہے اس لیے جلدی مانگا یا اللہ. یا اللہ معاف فرمانا یا اللہ, ہم نے اپنے گمان کے مطابق تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما یا اللہ. بہت کچھ مانگنا ہے بغیر مانگے دے دے, تو ہماری حاجت ہم سے زیادہ جانتا ہے اور تو ہی حاجت روا ہے. ہماری حاجتوں کو پوری فرما, مشکل کو آسان فرما, مسائل کو حل فرما, بیماریوں کو دور فرما, وبا بلا کو دور فرما دے اللہ. جو بیماریوں کو جلدی شفا دے دے یا اللہ, شفا کامل عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. ہماری ساری عبادتوں کو, ساری دعاؤں کو قبول فرما. آج تک جو دعائیں وہ بھی قبول فرما, آئندہ جو توفیق دے وہ بھی قبول فرما, اور ہمیں مستجاب الدعوت بنا دے یا اللہ. ہماری دعا قبول فرما, آخری گھڑی ہے, قبول کا فیصلہ فرما دے. ہمیں یقین ہے, ہمیں اطمینان سکون ہے کہ تو نے قبول فرما لی. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم انك تعلم حاجتنا فاتنا سؤلنا. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما برحمتك يا ارحم الراحمين.